بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 23، جس کا فارسی ترجمہ و به پدر و مادر نیکی کنید، یعنی باپ اور ماں سے نیکی کرو۔ اینڈ ہی ہیز انجوائنڈ کائنڈنس ٹو پیرنٹس، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ زبان فارسی کے اس گرامر ٹینسز کے ٹیوٹوریلز کے ساتھ، ان دروس کے ساتھ سید ایمن رضوی حاضر ہے۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ زبان فارسی کا درس اول ہے، جس کا انٹروڈکشن یقیناً آپ ملاحظہ فرما چکے ہوں گے۔ درس اول میں پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس یا سمپل پاسٹ ٹینس، اور جس کو فارسی میں ماضی سادہ بھی کہتے ہیں، ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ وہ فہرست ہے ان تمام ٹینسز کی جن کا ہم مطالعہ کریں گے۔ آج زمانے ماضی میں ماضی سادہ کی بحث ہوگی۔ ماضی کے جتنے بھی ٹینسز ہیں، ان میں جو بھی فعل استعمال ہوتا ہے، اس میں ہم مصدر سے بن ماضی کو پہلے حاصل کرتے ہیں، بن ماضی کو بناتے ہیں، اور اس کے بعد اسی بن ماضی کو استعمال کرتے ہیں۔ اس کا طریقہ جو ہے وہ ہم انٹروڈکٹری ٹیوٹوریل میں بیان کر چکے ہیں۔ ایک دفعہ آپ کی دوبارہ یاد آوری کے لیے اس سلائیڈ کو دوبارہ پیش کیا جا رہا ہے۔ ضمیر کی بحث بھی ہم انٹروڈکٹری ویڈیو میں کر چکے ہیں، اور یہ بھی بس آپ کی ایک یاد آوری کے لیے۔ یہ ایک ویژول ریپرزنٹیشن ہے ماضی سادہ کے جملے کی، کہ اس جملے کا جو ہے تعلق ماضی سے ہوتا ہے۔ ماضی، حال اور مستقبل، یہ گراف میں ہم نے اس کو پریزنٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ یہ بھی ایک تصویر آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ ماضی سادہ کے کچھ جملے اردو ترجمے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں۔ اس نے کھایا، او خورد۔ اس نے چاول کھائے، او برنج خورد۔ میں نے کتاب پڑھی، من کتاب خواندم۔ تم لاہور گئے، تو لاہور رفتی۔ وہ 1 گھنٹہ سویا، او 1 ساعت خوابید۔ ہم نے کھانا پکایا، ما غذا پختیم۔ وہ سب باغ میں بھاگے، آنها در باغ دویدند۔ آپ سب روئے، شما گریه کردید۔ ماضی سادہ کے جملے بنانے کا جو فارمولا ہے وہ بہت آسان ہے۔ بن ماضی پلس شناسائی گذشتے۔ شناسائی گذشتے جو ہیں وہ ہم آپ کو بیان کر چکے ہیں انٹروڈکٹری ٹیوٹوریل کے اندر بھی، اور یہاں پہ بریکٹ میں بھی لکھ دیا گیا ہے کہ یہ ایم، ای، عید، اور تھرڈ پرسن سنگولر میں کچھ نہیں ہوتا اضافہ، اور تھرڈ پرسن پلورل اند، یہ اس کا پروننسیشن ہے۔ ایک جملہ یہاں سے لکھا ہوا ہے کہ اس نے چاول کھائے، او برنج خورد۔ تو اگر ہم اس جملے کو بریک ڈاؤن کریں، سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس میں کیا کیا چیزیں استعمال ہوئی ہیں، تو او اس کے اندر ضمیر منفصل ہے، برنج جو ہے وہ مفعول ہے یعنی آبجیکٹ ہے، خورد بن ماضی ہے کیونکہ خوردن تھا مصدر، وہاں سے ہمیں ملا خورد بن ماضی، تو یہ تھرڈ پرسن سنگولر کا جو فعل بن گیا ماضی سادہ کے ٹینس کے اندر۔ او برنج خورد یعنی اس نے چاول کھائے، یہاں پہ ایک آدمی کی بات ہو رہی ہے، اور ایرو کے ذریعے بھی میں نے بتا دیا کہ یہ تھرڈ پرسن سنگولر کا جو میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا فعل کے اندر۔ ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ میں لاہور گیا، من لاہور رفتم۔ اس میں ضمیر منفصل کیا ہے؟ من، لاہور یعنی اس میں آبجیکٹ ہو جائے گا، اور رفتم تو بن ماضی، رفت ہے رفتن سے، اور یہ جو ام ہے یہ شناسائی گذشتے یعنی شناسائی فعل ہے۔ یہاں پہ یہ ایک جدول ہم نے بنا دیا ہے، اس میں جو تمام 6 کی 6 ضمیریں ہیں وہ آپ کے سامنے واضح ہو جائیں۔ بن ماضی جو ہے وہ اس میں رفتن سے رفت ہے، وہ سیم ہی ہے تمام ضمیروں کے ساتھ، یعنی یہ فعل کی یہ بن ماضی کی جو شکل ہے وہ تمام جملوں میں ایک ہی رہے گی، رفت ہی رہے گی، مگر اس کے آگے صرف شناسائی ماضی کی وجہ سے یہ معلوم ہوگا کہ یہ جملہ اس میں فاعل کون ہے۔ رفتم یعنی میں گیا، من بخانے رفتم میں گھر گیا، رفتیم یعنی ہم گئے، ما بتفریح رفتیم ہم گھومنے گئے، رفتی تو بے مدرسے رفتی تم مدرسے گئے یعنی تم ایک آدمی مدرسے گئے، رفتید شما بے دانشگاہ رفتید یعنی تم سب دانشگاہ گئے، اور شما جو ہے احترام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے ایک آدمی کے لیے۔ رفت
تھرڈ پرسن سنگولر یعنی سوم شخص واحد، کوئی اضافہ نہیں ہوگا، ایسا ہی رہے گا، یہ رفت ہی رہے گا. او بے صحرا رفت یعنی وہ صحرا گیا. رفتند آنها به مسجد رفتند یعنی وہ سب مسجد گئے. تو یہ امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ بنے ماضی کے ساتھ کس طرح شناسۂ ماضی کا اضافہ ہوتا ہے اور کس طرح جملے بنائے جاتے ہیں. یہ ایک اور فعل ہے آمد، آمدن سے نکلا ہے، مصدر اس کا آمدن ہے. اور آمد جو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ بالکل سیم ہے تمام جملوں میں، بس اس کے آگے شناسۂ ماضی جو ہے وہ من از کراچی آمدم، میں کراچی سے آیا. ما از آمریکا آمدیم، ہم امریکہ سے آئے. آمدی تو به خانه آمدی، تم گھر آئے. شما به فرودگاه آمدید، آپ سب ایئرپورٹ آئے. یا پھر احتراماً ایک شخص کے لیے بھی کہ شما به فرودگاه آمدید کہ آپ ایئرپورٹ آئے. اور آمد تھرڈ پرسن سنگولر میں جیسے پہلے کہا کوئی اضافہ نہیں ہوتا. او از مشہد آمد، آمد بالکل ویسے ہی آ گیا. اور اسی طریقے سے آمدند یعنی وہ سب آئے. آنها از مسجد به خانه آمدند، وہ سب مسجد سے گھر آئے. کچھ الفاظ و معنی تاکہ آپ کی ووکیبلری میں اضافہ ہو سکے. پانی کو آب کہتے ہیں، پھول کو گل، کتاب کو کتاب ہی کہتے ہیں، ناول کو جو کتاب ناول ہوتی ہے پڑھنے والی اسے رومان کہتے ہیں، باغ کو باغ یا بستان کہتے ہیں، مسجد وہی ہے، اسکول مدرسہ، خط کو نامے. میں باغ گیا من به باغ رفتم، میں باغ نہیں گیا من به باغ نہ رفتم. یہ جملہ یہ منفی ہے جس کی ابھی آگے بھی مزید بحث آئے گی. وہ آیا او آمد، کیا وہ آیا؟ آیا او آمد. کیا اس نے کتاب پڑھی؟ آیا او کتاب خواند. کیا تم نے شربت پیا؟ آیا تو آب میوه نوشیدی. کیا انہوں نے خط پڑھا؟ آیا آنها نامه خواندند. کمپیوٹر کو رایانه کہتے ہیں. اب وقت تمرین ہے. آپ اس وقت ویڈیو کو پاز کر سکتے ہیں، ایک قلم ایک کاغذ لیجئے اور ان تمام جملوں کا ترجمہ ان کاغذ پر لکھ لیجئے. اور اگلی ہی سلائیڈ میں ہم نے اس کا حل بھی بیان کیا ہے تاکہ آپ اپنے جملوں کو حل کے ساتھ کمپیئر کر سکیں کہ کہاں غلطی کی ہے اور کہاں جملے ٹھیک ہیں، کہاں پہ زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. ان جملوں کا حل بھی آپ کے سامنے واضح ہے. میں نے کتاب پڑھی، من کتاب خواندم. ہم ایران گئے، ما ایران رفتیم. تم نے پانی پیا، تو آب خوردی. آپ سب نے پھول کو سونگا، یہاں پہ جم کی بات ہو رہی ہے. شما گل را بوئی دید. وہ باغ میں دوڑا، او در باغ دوید. انہوں نے مسجد کو دیکھا، آنها مسجد را دیدند. کیا آپ نے خط لکھا؟ آیا شما نامه نوشتید. کیا وہ اسکول گئے؟ آیا آنها مدرسه رفتند. انہوں نے کھانا نہیں کھایا، آنها غذا نخوردند. اب یہاں پہ اسی آنها کو آپ احترام میں بھی بول سکتے ہیں ایشون لگا کے کہ ایشون غذا نخورد، تو وہ ایک آدمی کے لیے ہو جائے گا. میں نے کتاب نہیں پڑھی، من کتاب را نخواندم. یہ تمام جملوں کے حل بھی آپ کے سامنے واضح ہے. انہی جملوں کو ہم جب منفی بنانا چاہیں یعنی نیگیٹو بنانا چاہیں تو کیسے؟ میں نے کتاب نہیں پڑھی، من کتاب نہ خواندم. یعنی من کتاب خواندم، میں نے کتاب پڑھی، نہ خواندم نہیں پڑھی. تو صرف نون کے اضافے سے، فعل کے شروع میں نون کا اضافہ. ہم ایران نہیں گئے، ما ایران نہ رفتیم. تم نے پانی نہیں پیا، تو آب نہ خوردی. آپ سب نے پھول کو نہیں سونگا، شما گل را نہ بوئی دید. یہ بوئیدن جو ہے اس کا مصدر ہے. وہ باغ میں نہیں دوڑا، او در باغ نہ دوید. انہوں نے مسجد کو نہیں دیکھا، آنها مسجد را ندیدند. کیا آپ نے خط نہیں لکھا؟ آیا شما نامه ننوشتید. کیا وہ اسکول نہیں گئے؟ آیا آنها مدرسه نرفتند. انہوں نے کھانا نہیں کھایا، آنها غذا نخوردند. میں نے کتاب نہیں پڑھی، من کتاب را نخواندم. اس میں کچھ سوالیہ جملے بھی ہیں. ماضی سادہ میں سوال پوچھنے کے طریقے جو ہیں وہ کس طرح ہوں گے؟ سب سے پہلے تو ان سوالیہ لفظوں کو ہم دیکھ لیں. کیا جو ہے اسے فارسی میں چے کہتے ہیں، چے. اور آج کل جو ہے وہ چے است یعنی کیا ہے جو ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے گفتگو میں چیست میں. تو اگر آپ کبھی کہیں پہ سنیں چیست تو سمجھ جائیں کہ اس کا مطلب ہے چے است یعنی کیا ہے. کب جو ہے اسے جو تلفظ ہے اس کا وہ ہے کھئی، کھئی. میں نے زبر بھی لگا دیا ہے اس کے اوپر.
تو اس سے واضح ہو رہا ہوگا کہ کھی اس کو پڑھیں گے. اسی طریقے سے کون جو ہے وہ کھی، جیسے انگلش میں ہوتا ہے کی چابی کے لیے، اسی طریقے سے اس کا تلفظ ہے کھی. کیسے؟ چھتور، چھتور. کیوں؟ چرا، چرا. کون سا یعنی کدام، کون سا یا کون سی، کون سے اس میں کدام ہی کو کہیں گے. کتنا یا کتنی جو ہے وہ دونوں چقدر کے ہی معنوں میں آئے گا، چقدر. تو مثالوں کو پڑھ لیتے ہیں. پہلے چھ کی مثالیں. شما چھ خوردید، آپ نے کیا کھایا. کھی کی مثال. ایشون کھی آمد، وہ کب آئے یا وہ کب آیا یا وہ کب آئی. کی مسجد رفت، کون مسجد گیا یا مسجد کون گیا. چطور، آنها چطور رفتند، وہ کیسے گئے. بس سے گئے، گاڑی سے گئے، کیسے گئے، وہ کیسے گئے. آنها چطور رفتند. ما چرا آمدیم، ہم کیوں آئے. او کدام میوه خورد، اس نے کون سا پھل کھایا. یہاں پہ ایک چیز اور نقطہ اہم ہے کہ آج کل فارسی کی گفتار میں لفظ الف جو ہے وہ بعض جگہوں پر واو کی ساؤنڈ کریٹ کرتا ہے. تو جیسے یہاں لکھا ہے کدام، تو اب یہ گفتار میں کدوم کہا جاتا ہے. لکھنے میں کدام ہی رہے گا مگر کہنے میں کدوم. وہ کدوم میوه خورد یعنی اس نے کون سا پھل کھایا. چقدر انبه خریدید، آپ نے کتنے آم خریدے یا آپ نے کتنا آم خریدا. تو یہ تمام سوال پوچھنے کے جو طریقے ہیں اور سوال پوچھنے کے جو الفاظ ہیں وہ بھی آپ کے سامنے واضح ہیں. آخر میں ضرب المثل ایک آپ کے لیے گفتار حکیمانه پیش کرتا ہوں کہ ز گہواره تگور دانش بجوی. ز گہواره فارسی زبان میں بعض اوقات شعر میں یا ضرب الامثال میں یا محاوروں میں جو ہے وہ از، جو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی از گہوارے، گہوارے سے. تو یہ جو از ہے بعض اوقات اس میں سے الف حذف ہو جاتا ہے اور ز رہ جاتا ہے. تو یہ اس کی ساؤنڈ ہوگی کہ ز گہوارے یعنی گہوارے سے، تاگور یعنی قبر تک، دانش یعنی علم، بجوئی حاصل کرو. تو یہ ایک ضرب المثل ہے کہ جو آہستہ آہستہ آپ اپنے آپ کو فیملیئر کر سکتے ہیں ان چیزوں سے بھی ایک زبان کو سیکھنے کے لیے. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو توانائی تعلیم فلمز کی طرف سے یہ جو ہم کورس کریٹ کر رہے ہیں فارسی زبان کا انشاءاللہ پسند آیا ہوگا. اور اس کے بارے میں جو بھی کامنٹس ہوں اور جو بھی آپ کے پاس مشورے ہوں، آپ ہمیں energyoфeducation@gmail.com پر ای میل کر کے ضرور مطلع کیجیے. انشاءاللہ تعالی اگلے لیسن میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تب تک خدا حافظ.